پاکستان میں 2500 سال پہلے بھی جمہوریت تھی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 19 جون 2019۔ اگر ہم گزرے ہوئے وقت کے پیچھے بھاگنا شروع کریں اور بھاگتے بھاگتے تھک کر نڈھال ہو جائیں تو 5ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ سامنے آتا ہے۔ بڑے سے درخت کے نیچے آلتی پالتی مارے صدیوں پرانا انسان گوتم بدھ بیٹھا ہے۔ اچانک دور سے دھول اڑاتے گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوتا ہے۔ قریب آنے پر وہ نیچے اتر کر تعظیماً بدھا کے آگے جھکتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وہ وسکرا برہمن ہے اور بادشاہ مگدھا جات استروں کا سفیر ہے۔ وہ اپنے بادشاہ کی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس کا بادشاہ دوسری سلطنت وجین کو فتح کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بدھا اپنی پیشین گوئی کریں کہ آیا اسے اس حملے میں کامیابی ہوگی۔ بدھا کچھ لمحے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کو جواب دینے کی بجائے پاس بیٹھے اپنے چہیتے چیلے انندا سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وجین کے لوگ باقاعدگی کے ساتھ پبلک اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں؟ شاگرد جواب دیتا ہے، جی ہاں آقا، میں نے سنا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ بدھا نے کہا، تو پھر سنو انندا، جب تک وجین باقاعدگی کے ساتھ پبلک اسمبلی کا اجلاس بلاتے رہیں گے تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ زوال کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ ترقی کرتے رہیں گے، اور یہ کہ جب تک وجین ایک دوسرے سے باہمی اتفاق سے ملتے ہیں، باہمی اتفاق سے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باہمی اتفاق سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اس وقت تک جب تک عمرہ کی خواہش پر پہلے سے نافذ العمل قانون کو نہیں بدلتے، کوئی ایسا قانون منسوخ نہیں کرتے جو عوام کی مرضی کے مطابق ہو، اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے قدیم اداروں کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ بدھا آنکھیں بند کیے بولے جا رہے تھے، اس وقت تک جب تک کہ وہ بزرگوں کی عزت و تکریم کرتے رہیں گے اور ان کی مدد اور خیال رکھنے کو اپنا اعزاز جانیں گے، ان کی کہی گئی باتوں کو دھیان سے سننا اور ان پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھیں گے، اس وقت تک جب تک ان کے قبیلے کی کوئی لڑکی ان کے پاس زبردستی روکی یا اغوا نہیں کی جاتی، اس وقت تک جب تک وہ اپنے علاقوں کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ہاں موجود دانشوروں کو مناسب مقام اور تحفظ دیں گے، بہترین وسائل مہیا کریں گے تاکہ باہر سے بھی دانشور سلطنت میں آئیں اور پہلے سے موجود دانشوروں کے ساتھ مل کر آرام سے رہیں، تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وجین کے لوگ زوال پذیر نہیں ہوں گے اور وہ ترقی کرتے رہیں گے۔ بدھا نے آنکھیں کھولیں اور بادشاہ کے سفیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں ایک دفعہ ویسالی میں سراندادا کے مندر میں ٹھہرا ہوا تھا، تب میں نے وجین کے لوگوں کو بہتری اور خوشحالی کے یہ اصول بتائے، جب تک وہ ان اصولوں کو پلے سے باندھے رہیں گے تو جان لو کہ انہیں فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی ارشادات بدھا کے مجموعہ مہا پری نبانا ستہ میں موجود ہے۔ ماضی کی ان دور افتادہ گھاٹیوں سے ذرا باہر نکلیں اور واپس حال کی جانب چلیں تو تقریباً 200 برس کا سفر طے کرنے کے بعد 3 صدی قبل مسیح کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں واحد سپر پاور یونان ہے اور سکندر اعظم ہندوستان میں موجود ہے۔ اس کے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس خطے میں 2 مشہور ریاستیں سبارکائی اور سمباسٹائی ہیں، جن کی اپنی فوج ہے، اور یہ باقاعدہ جمہوری ریاستیں ہیں جہاں بڑے بڑے ملکی فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چندر گپت موریہ کے دربار میں یونانی سفیر، معروف سیاح اور جغرافیہ دان میگستھینیز اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں بے شمار ریاستیں موجود ہیں جن میں کاروبار سلطنت جمہوری انداز سے چلایا جاتا ہے۔ تاریخ کی اس کتاب کو فی الحال بند کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پرانا انسان جو فطرت کے بہت نزدیک تھا، جمہوریت کو کتنا اپنائے ہوئے تھا۔ ذرا سوچئے کہ بدھا کی پسندیدہ جمہوری ریاستوں کا علاقہ اور سکندر اعظم کا مفتوحہ خطہ مورخین کے مطابق ہندوستان کا شمال مغربی حصہ تھا جو آج کا پاکستان ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس خطے کے لوگ اس وقت بھی جمہوریت پر عمل کر رہے تھے جب آج کی جمہوریت کے ٹارزن امریکہ اور برطانیہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ذرا سوچئے کہ معاملہ کیسے گڑبڑ ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محلاتی سازشوں اور بادشاہوں کے ہاتھوں یہاں جمہوریت آمریت میں بدلی۔ ذرا سوچئے کہ ایک شاعر نے ہندوستان کے شمال مغربی حصے کو جمہوری بنانے کا خواب اسی لیے دیکھا ہوگا کہ یہاں کا سینکڑوں برس پرانا معاشرہ بھی مزاجاً جمہوری تھا۔ ذرا سوچئے کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے کے ارد گرد 1947 میں سبز لکیر کھینچنے والا دبلا پتلا
لیکن طاقتور وکیل جمہوریت پر کتنا یقین رکھتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ اس دوران باہر سے تو کوئی بادشاہ نہیں آیا، پھر کیا ہوا؟ ذرا سوچئے کہ گزشتہ 72 برسوں میں یہاں کیا کیا نہیں ہوا۔ یہاں کے اکثر بچے پیدا ہوتے ہی حالات کے دوزخ میں جھونک دیے جاتے ہیں اور بچپن و جوانی کی لذتیں جانے بغیر بابے ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہاں کی بے شمار نٹ کھٹ لڑکیاں سجنا کی سجنی بنے بغیر ہی معاشی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے بوڑھی عورتوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں تو کوئی بادشاہ باہر سے نہیں آیا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ ذرا سوچئے کہ اگر بدھا کی جمہوری ریاستیں اور سکندر اعظم کے مفتوحہ علاقے یہی ہیں جن کا موجودہ نام پاکستان ہے، تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان میں 2500 سال پہلے بھی جمہوریت تھی؟ شکریہ، دی اینڈ۔